السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنے چینل پہ شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان سیریز، اور یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتی جاؤں کہ جو لوگ ناولز کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بار بار میسیجز کر رہے ہیں تو ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ وہ ناولز انشاءاللہ آپ کو عید الفطر تو آج سے ہم آغاز کے بعد پڑھنے کو مل جائیں گے ناول۔ یہ سیریز ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آیا کریں گی، جو نہایت مختصر ہوں گی لیکن اچھی انفارمیشن اور ویلیویبل کانٹینٹ پہ مشتمل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع نصیب فرمائے، آمین۔ تو بڑھتے ہیں آج کی تحریر کی جانب۔ اہدنا الصراط، میں نے کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا کہ رمضان از آلویز نیئر وین یو آر ایٹ لوئسٹ پوائنٹ ان یور لائف۔ اس بات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک سچائی بھی نہ ہے۔ حقیقتاً ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ہم اپنے خالق اور مالک سے اپنا ابدی تعلق توڑ کے دنیاوی معاملات میں اس حد تک غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا سکون چین سر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ بے چینی حد سے زیادہ سوار ہوتی ہے، پریشانیوں نے چاروں سو سے ہمیں جکڑا ہوتا ہے، اور اس دوران آمد ہوتی ہے رمضان کی، الحمدللہ، جو کہ ایک بابرکت اور رحمتوں اور برکتوں کا ماہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماہ رمضان، جس ماہ کی مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تو اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے، خوشخبری اور بشارت دیا کرتے، کیونکہ رمضان میں داخل ہونا کسی خوشخبری سے کم نہیں۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے، الحمدللہ، آپ سب کو میری طرف سے اس ماہ کی مبارک ہو، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جو ہماری پریشانیوں اور بے چینی کا سدباب کرے گا۔ کیونکہ یہ ایک نجات دہندہ مہینہ ثابت ہو کچھ قسمت لوگوں کے لیے ایک مسیحائی کا کام کرے گا، مگر ان کے لیے جو اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں خود پر قابو پا کر خدا کی رضا میں سر جھکائے عمل پیرا ہوں گے۔ رمضان میں داخل ہونا کسی بڑی اپرچونٹی سے کم نہیں ہے، تو اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ اس میں وہی کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اپنے اس رمضان کو کارآمد اور اپنے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے عمل کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا میں گونجتی پرتاثیر اور پرسحر آواز اب خاموش ہو چکی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی رحمہ اس کی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت آواز کے مالک سیاہ عبایا میں لپٹی ہوئی پاس ہی بیٹھی ہوئی اپنے موبائل پر اپنی آواز کو ریکارڈ کر رہی تھی۔ شاید کوئی لیکچر تھا، اب وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ رحمہ نے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا، مگر بے سود۔ اس کی آواز سے ابھی کچھ دیر پہلے کتنی خوشی چھلک رہی تھی جب یہ رمضان کا ذکر کر رہی تھی۔ رحمہ نے سوچا، رحمہ جو ادھر آ کر اپنا کام غلط کرنے میں مشغول تھی، سب کچھ بھول بھال کے اس کی آواز کے سحر میں کھو گئی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس لڑکی اپنے ہاتھ میں موجود نیلی جلد والے قرآن پاک میں اپنی گرفت مضبوط کرتے بیگ کو کندھے پر ڈال کے کھڑی ہوئی۔ رحمہ اس کو اتنا پرسکون دیکھ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ رمیسا کی نظر اب بینچ پہ پڑی، جو شیزہ پہ پڑی، جو اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس سے وہ مسرت لہجے میں سلام کرتی اس کے پاس سے گزر گئی، اور پیچھے رحمہ اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی اطمینان اور پرسکون لگ رہی تھی۔ پیچھے رحمہ اپنی زندگی میں موجود پریشانیوں کے حصار میں ایک بار پھر گر چکی تھی۔ رحمہ کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، جہاں زندگی کی ہر آسائش اور ضرورت کی ہر چیز میسر ہوتی۔ وہ ایک پرسکون اور آسائش سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی، مگر آج سے چند روز قبل تک گزشتہ چند روز سے اس کی زندگی کا سارا سکون دھرم بھرم ہو کے رہ گیا تھا، محض ایک شخص کی وجہ سے۔ رحمہ گریجویشن سے فری ہو چکی تھی۔ وہ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی زندگی جینے میں مصروف ہے، کوئی دوسرے کی زندگی میں تانگ جھانک تک نہیں کرتا۔ اپنی کلاس فیلو علی سے گزشتہ 2 سال سے والہانہ محبت تھی، اور وہ بھی اس کو چاہتا تھا، مگر اچانک ہی وہ اس سے بے وفائی کا اعلان کر کے جا چکا تھا۔ یوں رحمہ کو اپنی زندگی اندھیر اور بوجھل لگنے لگی۔ روز وہ اپنے ساتھ جنگ لڑتی، مگر بے سود۔ روز روتی، علی کی منتیں کرتی کہ واپس آ جاؤ، مگر کچھ بھی نہیں بدل رہا تھا۔ آج وہ افسردہ سے اپنے گھر کے قریب پارک میں آن بیٹھی تو اس کی توجہ عبایا میں ملبوس لڑکی نے اپنی جانب کھینچی۔
جو لیپ ٹاپ کی اس پار کسی سے مخاطب تھی شاید، اور خوشی سے رمضان کا استقبال کر رہی تھی۔ روما اس لڑکی کی خوشی دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ اتنا کیوں خوش ہو رہی ہے۔ اس نے آج تک کسی کو رمضان کی آمد پر اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، تو حیرانگی بنتی تھی۔ کتنی عجیب سی لڑکی تھی نا۔ روما کل سے پاک سے واپسی پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ ابھی بھی اس کے قدم خود بخود پار کی جانب چل دیے۔ روما نے پارک میں داخل ہوتے ہوئے اس لڑکی کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ آج پارک میں رش کم تھا، شاید وہ آج آئے ہی نہیں۔ روما نے سوچا اور کل والے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ آج کا لیکچر ہم اس حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر مبارک کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو باواز فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے مسلمان کی زندگی میں اس مہینے کی اہمیت، کہ جب رمضان اپنی رحمتوں کا مہینہ آتا ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر طرف خدا کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا ہے، اور اللہ ہر دن لوگوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کی، اللہ کو خوش ہی نہیں کیا۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہم ان لوگوں میں سے کر جن پر تو خوش ہوتا ہے، ان میں سے کر جن کو تو معاف فرمائے، آمین۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے یا رب۔ تو میرے پیارے قارئین، آئیں ہم سب مل کر اس رمضان کو اپنے لیے معافی والا رمضان بناتے ہیں، خود کی ذات میں کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ پاک ہم سے خوش ہوں، راضی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اس رمضان ہمیں نیکیوں کی جانب بھاگنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ دوڑ ہے اللہ کی جانب، اس کی نعمتوں کی جانب، اس کی رحمتوں کی جانب۔ اپنی زندگی سے وہ تمام غیر ضروری کاموں کو نکالنا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنے غضب سے بچائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روما جو اس کی آواز کے سحر میں مبتلا تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بے اختیار رومیسا کے پاس چلی گئی۔ کیا میں آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ روما نے اس کے پاس جا کر کہا۔ السلام علیکم، جی ضرور، رومیسا نے خوش دلی سے کہا۔ تم رمضان کے آنے سے اتنا خوش کیوں ہو؟ روما نے اس کے سر پہ پہنچ کے سوال کیا۔ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے رومیسا کے ہاتھ ایک پل کو اس کی آواز سن کے رکے۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ رومیسا نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ نہیں، میں نہیں خوش، میں تو بہت اداس ہوں۔ روما نے کہا۔ اداس کیوں ہیں آپ؟ اگر اداس ہیں پھر بھی اللہ پاک سے دعا کریں، وہ آپ کے دل کو پرسکون کر دیں گے۔ آپ کر دو نا اپنے اللہ سے دعا۔ اللہ میری نہیں سنتے، ان سے کہو کہ مجھے میرا دوست واپس کر دیں، سب پہلے کی طرح کر دیں۔ روما جو جذباتی طور پر بہت ٹوٹ چکی تھی، اس لیے رومیسا کے سامنے بھی رو پڑی۔ اس کو اپنا غم شیئر کرنے کو کوئی مل گیا تھا۔ اللہ سے دوری میں واقعی کمزور انسان بنا دیتی ہے۔ دنیاوی چیزوں کی چھن جانے پہ غم زدہ ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے سامنے گر گڑانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی سنتے ہیں، بس اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا پڑتا ہے، رومیسا نے اس کو سمجھایا۔ مگر میں کیسے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا سکتی ہوں؟ روما نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے گھر میں یہ سب باتیں اس کو پہلے کبھی نہ کسی نے بتائی تھی، نہ اس نے کہیں سے سنی تھی۔ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ذریعہ دعا ہے۔ اپنی دعا میں رو کے مکمل خدا پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں، پھر اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے اہم طریقہ دعا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھتا ہے، وہ نہ صرف اپنے دکھوں سے نکالتا ہے بلکہ دل میں سکون اور تسلی بھی پاتا ہے، اور اس کے فیصلوں میں پورے دل سے راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی نا، وہ دعا کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں ملتی، اور اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ رومیسا نے اس کو رسانیت سے سمجھایا۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا، روما نے غمگین لہجے میں کہا۔ رومیسا نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے بیگ سے ایک سیاہ جلد والی کتاب نکال کے اس کی جانب بڑھائی جس پہ گولڈن رنگ میں چند حروف لکھے ہوئے تھے۔ تم اس کو تھام لو، اس رستے پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم،
سب خیر تمہارے ہمراہ ہو جائے گی۔ رمیسا نے دونوں جہانوں کا خزانہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم انسان اپنی نادانی کی وجہ سے دنیاوی اور کھوکھلی چیزوں کی تلاش میں کرنے لگ جاتے ہیں، نتیجتاً پھر ہم بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق بحال کرنا شروع کر دو، سب آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک پھر خود آپ کو ہر مشکل کا حل بتاتے جائیں گے۔ یقین کامل رکھو، رمیسا نے روما کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، اور روما کے چہرے پر ایک امید کی ہلکی سی کرن ابھر آئی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اب وہ اپنا سیدھا رستہ تلاش کر لے گی۔ اہدنا الصراط، جو سیدھا رستہ ہے، جو متقین کا راہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔